اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ فاطر نمبر 35 آیت نمبر 1 سے 45۔ سورہ 35 فاطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیغام رساں، سندیش واہک بنانے والا، جن کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4۔ وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے تو کوئی اس کا روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک لے تو کوئی اسے کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت تتودرشتا والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود پوجیہ نہیں، تو تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملے اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر پرتیفل ہے۔ کیا ایسا شخص جسے اس کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اسے اچھا سمجھنے لگے؟ بس اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بس ان پر افسوس کر کے تم اپنے کو ہلکا نہ کرو۔ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ دیس کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس ہم نے اس سے اس زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ اسی طرح ہوگا دوبارہ جی اٹھنا۔ جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت تمام تر اللہ کے لیے ہے۔ اس کی طرف پاکیزہ پاون کلام چڑھتا ہے، اور عمل صالح ستکرم اسے اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں نابود ونشٹ ہو کر رہیں گی۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ گربھوتی ہوتی ہے اور نہ جنم دیتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کوئی عمر والا بڑی عمر پاتا ہے، اور نہ کسی کی عمر گھٹتی ہے مگر وہ کتاب میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور دونوں دریا یکساں سمان نہیں، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور یہ کھاری کڑوا ہے۔ اور تم دونوں سے زیادہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کی چیز نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو کہ وہ اس میں پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔
وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو سکریہ کر دیا ہے، وہ سکریہ کر دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت کے لیے۔ یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سنیں تو وہ تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور ایک باخبر کی طرح کوئی تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز، نسپرہ ہے، تعریف والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے تو اس میں سے ذرا بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی سمبندھی کیوں نہ ہو۔ تم تو صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا نہ اجالا، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ سناتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور تم انہیں سنانے والے نہیں بن سکتے جو قبروں میں ہیں۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا۔ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے دلائل اور صحیفے، گرنتھ اور روشن کتاب لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا انہیں میں نے پکڑ لیا، تو دیکھو کہ کیسا ہوا ان کے اوپر میرا عذاب۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں اور گہرے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسان اور جانور اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ماند نہ ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے اور زیادہ کر دے۔ بے شک وہ بخشنے والا قدرداں ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف جو کتاب وہی پرکاشنا کی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پہلے سے موجود ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو خبر رکھنے والا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، بس اس میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ بیچ کی چال پر ہیں، اور ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت اگرسرتا کرنے والے ہیں۔ یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔
وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا، قدر کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے آباد رہنے کے گھر میں اتارا۔ اس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچی اور نہ کبھی تھکان لاحق ہوگی۔ اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر منکر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے اس سے مختلف جو ہم کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی کہ جسے سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دل کی باتوں سے بھی باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، تو جو شخص انکار کرے گا تو اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھانے کا سبب ہوتا ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار خسارے ہی میں اضافہ کرے گا۔ کہو ذرا تم دیکھو اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا بنایا ہے، یا ان کی آسمانوں میں کوئی حصے داری ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی دلیل پر ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائے تو اس کے سوا کوئی اسے تھام نہیں سکتا۔ بے شک وہ تحمل ادارتا والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی تاکید قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو صرف ان کی بیزاری ہی کو ترقی ہوئی، زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اور ان کی بری تدبیروں کا بوال تو بری تدبیر کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔ تو کیا اسی دستور کے مطابق ہے جو اگلے لوگوں کے بارے میں ظاہر ہوا؟ پس تم خدا کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ خدا کے دستور کو ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور وہ قوت شکتی میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ کوئی چیز اسے عاجز نربل کر دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے اعمال پر انہیں پکڑتا تو زمین پر وہ ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔